واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر۔ اور انہوں نے اس جادو کے کفریہ کلمات کی پیروی کی جس کو سلیمان کے دور حکومت میں شیطان پڑھا کرتے تھے، اور سلیمان نے کوئی کفر نہیں کیا، البتہ شیاطین ہی کفر کرتے تھے۔ وہ لوگوں کو جادو کے کفریہ کلمات سکھاتے تھے۔ آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 102 کی تفسیر شروع کر رہے ہیں۔ یہ آیت نمبر 102 کا شروع کا ایک حصہ میں نے پڑھا ہے۔ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ، اور انہوں نے اس کی پیروی کی، یعنی جادو کے کفریہ کلمات کی پیروی کی جس کو سلیمان کے دور حکومت میں شیطان پڑھا کرتی تھی۔ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، اور سلیمان نے کوئی کفر نہیں کیا، البتہ شیاطین ہی کفر کرتے تھے۔ وہ لوگوں کو جادو کے کفریہ کلمات سکھاتے تھے، کفریہ کلمات عوام الناس کو سکھاتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف جس جادو کی نسبت کی جاتی ہے وہ کیا ہے؟ اب مدینہ منورہ کے جو یہود ہیں یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو جادوگر کہا کرتے تھے۔ جو مدینہ منورہ کے یہودی ہیں یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو کیا کہتے تھے؟ جادوگر کہتے تھے۔ اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ ذکر فرماتے اور بتاتے ان کو کہ حضرت سلیمان علیہ السلام تو نبیوں میں سے ایک نبی ہیں، تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے جو مدینہ منورہ کے یہودی ہیں۔ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے، طعنے دیتے، اور وہ کہتے کہ دیکھو ان کو کیا ہو گیا ہے کہ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر نبیوں کے اندر کرتے ہیں، حالانکہ سلیمان تو بہت بڑا جادوگر تھا، ساحر تھا، وہ تو بہت بڑا جادوگر تھا، حالانکہ وہ تو صرف ایک جادوگر تھے، اور یہ نبی کریم علیہ السلام۔ تو یہ مدینہ منورہ کے جو یہودی ہیں وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو جادوگر کہتے تھے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ فرماتے کہ نہیں وہ جادوگر نہیں تھے، تب وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ صرف طعنے دیتے بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معاذ اللہ استغفر اللہ من ذلک مذاق اڑاتے اور کہتے کہ دیکھو یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو نبیوں میں شمار کر رہی ہیں، حالانکہ حضرت سلیمان علیہ السلام جادوگر تھے، یہودی وہ کہتے تھے۔ خیر، حضرت سلیمان، اب ہوتا کیا تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور حکومت میں جو شیطان ہیں یہ آسمان پر گھات لگا کر بیٹھ جاتے تھے، جو شیطان ہیں، اور بیٹھ کر فرشتوں کا کلام کان لگا کر سنتے تھے۔ جن فرشتوں کا جو کلام ہے یہ آسمان کے قریب یہ گھات لگاتے تھے کہ فرشتوں کی باتیں سن سکیں۔ تو پھر یہ فرشتوں کی باتیں سنتے تھے کہ کون کب مرے گا، کون کب پیدا ہوگا، بارش کب ہوگی، کتنا عرصہ بارش نہیں ہوگی۔ تو پھر یہ والی باتیں وہ آ کر
کاہنوں کو بتاتے تھے، کہانت کرنے والوں کو ان کو بتاتے تھے۔ اب کاہن جو لوگ تھے وہ لوگوں کو وہ باتیں بتاتے تھے۔ اب جب وہ لوگوں کو وہ باتیں بتاتے تھے تو وہ باتیں اسی طرح واقع ہو جاتی تھیں، کیونکہ انہوں نے تو وہ باتیں فرشتوں سے چوری کی ہوتی تھیں، ان جنوں نے، شیاطین جنوں نے۔ اب پھر وہ ان کے ساتھ کچھ سچی باتوں میں کچھ جھوٹی باتیں پیسہ اکٹھا کرنے کے لیے یا اپنا نام کرنے کے لیے، مشہور ہونے کے لیے، وہ کچھ اور باتیں جھوٹ ملا کر جو تھی وہ اس طرح وہ ساری باتیں وہ لکھ لیتے تھے جی۔ اور اب اس طریقے سے آہستہ آہستہ ہوا کیا کہ وہ باتیں کتاب میں لکھتے جاتے تھے، جو بھی یہ جن شیطان جو ان سے فرشتوں سے چرا کر لاتے تھے۔ آہستہ آہستہ پھر یہ ہوا کہ بنی اسرائیل میں یہ مشہور ہو گیا کہ جنات کو غیب کا علم ہے، جنات کو غیب کا علم ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان کتابوں کو تلاش کروا کر منگوایا اور ایک صندوق میں رکھ کر اس کو اپنی کرسی کے نیچے دفن کر دیا، ان ساری کتابوں کو جن کے اندر وہ ساری خرافات جو ان سی ہیں انہوں نے اکٹھی کر کے لکھی تھیں، دفن کر دیا۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی یہ بزرگی اور کرامت اور معجزہ تھا کہ اب شیطان یا جنوں میں سے جو بھی ان کی کرسی کے قریب جاتا وہ جل کر راکھ ہو جاتا۔ انہوں نے اپنی کرسی کے نیچے وہ دبوا دی تھیں ساری کتابیں جو ان سی ہیں، اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے اعلان کر دیا کہ اگر میں نے اب کسی شخص کے متعلق یہ سنا کہ وہ یہ کہے کہ جنات کے پاس علم غیب ہے تو میں اس کی گردن اڑا دوں گا، میں اس کی گردن کاٹ دوں گا کہ جنات کے پاس علم غیب نہیں ہے۔ تو جب حضرت سلیمان علیہ السلام فوت ہو گئے اور وہ علماء بھی گزر گئے جو ان کے دور کے علماء تھی جن کو یہ واقعہ سارا معلوم تھا، اور کئی پشتیں گزر گئیں، تو ایک دن ابلیس جو ہے شیطان، یہ انسان کی صورت میں بنی اسرائیل کی ایک جماعت کے پاس گیا اور اس نے کہا کہ میں تمہیں ایک ایسے خزانے کا پتہ بتاتا ہوں جو خزانہ نہ ختم ہونے والا ہے، میں تمہیں ایک ایسا خزانہ دکھاتا ہوں۔ تو اس نے ان سے کہا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی کرسی کے نیچے جو زمین ہے اس کو کھودو۔ انہوں نے کھودا تو وہ کتابیں وہاں سے نکل آئیں۔ تو شیطان نے کہا، شیطان نے، ابلیس نے کہا کہ سلیمان جو ہے وہ اس جادو کی وجہ سے انسانوں، جنوں اور پرندوں پر حکومت کیا کرتے تھے، اس جادو کی وجہ سے۔ تو اصل میں بنی اسرائیل کے اندر یہ بات مشہور کس نے کی تھی کہ سلیمان علیہ السلام نبی نہیں ہے بلکہ ایک جادوگر ہیں؟ وہ ابلیس تھا، وہ شیطان تھا جس نے انسان کی شکل میں آ کر بنی اسرائیل کے لوگوں کو کہا کہ میں تمہیں وہ خزانہ بتاتا ہوں۔ اب ان کتابوں میں وہی جنوں کی باتیں جو فرشتوں سے چوری کر کے لکھا کرتے تھے اور نیچے کاہن لکھتے تھے وہ باتیں موجود تھیں۔ تو اسی نے یہ بات مشہور کی کہ سلیمان دیکھو یہ جو ان کی کرسی کے نیچے سے خزانہ ملا ہے، ان باتوں کا، ان عملیات کا، ان چیزوں کا، اصل میں یہ وہ چیزیں ہیں جن کے ذریعے حضرت سلیمان علیہ السلام انسانوں، جنوں، پرندوں کے اوپر جادو کے ذریعے حکومت کرتے تھے، جادو کے ذریعے۔ تو پھر بنی اسرائیل کے اندر نسل در نسل یہ بات مشہور ہو گئی کہ سلیمان علیہ السلام
جادوگر تھے، حتیٰ کہ وہ بات جو شروع میں نے آیت کے ترجمے کی روشنی میں آپ لوگوں کو بتائی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے اور آپ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا نبیوں کے اندر ذکر فرمایا تو بنی اسرائیل جو مدینہ منورہ کے یہودی تھے انہوں نے اعتراض کیا کہ نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نبی ہوں؟ نہیں، وہ تو ایک جادوگر تھے۔ کیوں؟ ان کی نسل در نسل یہ باتیں مشہور ہو چکی تھیں اور ان کے اندر راسخ اور مضبوط ہو چکی تھیں ان کے وجود کے اندر کہ نہیں، سلیمان علیہ السلام جو ان سے ہیں یہ نبی نہیں تھے بلکہ معاذ اللہ ایک جادوگر تھے، اور اس جادو کے زور سے جو کتابیں انہوں نے اپنی کرسی کے نیچے زمین کھود کر دبائی تھیں وہ جنوں، انسانوں اور حیوانوں اور پرندوں کے اوپر وہ حکومت کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان یہودیوں کے رد میں یہ آیت نازل فرمائی۔ اب آپ سمجھ گئے جو میں نے شروع میں آپ کو چیز بتائی تھی کہ جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سلیمان علیہ السلام کا نبیوں کے اندر ذکر فرماتے تو مدینہ منورہ کے یہودی نہ صرف حضور کو طعنے دیتے بلکہ مذاق اڑاتے کہ آپ حضرت سلیمان علیہ السلام کو نبی فرما رہی ہیں، جبکہ حضرت سلیمان علیہ السلام تو ایک جادوگر تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے رد میں یہ آیت نازل فرمائی اور انہوں نے اس کی پیروی کی جس کو سلیمان کے دور حکومت میں شیطان پڑھا کرتے تھے۔ وہ شیطانوں کے اور سلیمان نے جادو کر کے کوئی کفر نہیں کیا، البتہ شیاطین ہی کفر کرتے تھے، وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو آیت نمبر 102 کا شروع کا حصہ ہے، آج جو تفسیر شروع ہوئی ہے یہ آیت نمبر 102 کی شروع ہوئی ہے۔ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، اور انہوں نے اس جادو کے کفریہ کلمات کی پیروی کی جس کو سلیمان کے دور حکومت میں شیطان پڑھا کرتے تھے، اور سلیمان نے اللہ پاک قرآن کریم کہ سلیمان نے کوئی کفر نہیں کیا، البتہ شیاطین ہی کفر کرتے تھے، وہ شیطان جن کفر کرتے تھے، وہ لوگوں کو جادو کی کفریہ کلمات سکھاتے تھے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے وہ جو مدینہ منورہ کے یہودی تھے ان کے رد میں یہ آیت جن سی ہے یہ نازل فرمائی۔